بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو کی آج کی کلاس میں ہم افعال ناقصہ کی یہ مثالیں گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کی اب بحث کو آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ یہاں الف کی تمام مثالیں مبتدا اور خبر ہیں، یعنی یہ الف میں جو مثالیں دی ہوئی تھیں البیت نظیف، الحر شدید، یہ سب مبتدا اور خبر ہیں، لیکن با کے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور کیوں آئیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان جملوں سے پہلے کچھ افعال آ گئے ہیں، اور وہ افعال یہ ہیں: کانا، سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما زالا، ما داما۔ ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ نقشے میں آپ دیکھیے باقی مثالیں، پہلے میں کانا ہے، دوسرے میں سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا اور ما زالا اور ما داما۔ تو ان 10 کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان 10 کو میں نے کہا تھا گزشتہ کلاس میں، یاد کر لیجئے، افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان افعال کے آنے سے مبتدا میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی مبتدا جس حالت پر تھا اسی حالت پر رہا۔ وہ جس طرح مرفوع تھا یعنی اس کے آخر میں پیش تھا تو اس کے آخر میں پیش ہی رہا، ویسا ہی رہا۔ البتہ خبر منصوب ہو گئی، یعنی جو خبر ہے ہمارے پاس اس پر 2 زبر آ گئے ہیں۔ دیکھیے البیت نظیف، یہ مبتدا تھا، نظیف اس کی خبر تھی۔ کانا آیا، البیت تو البیت رہا، مرفوع رہا، اس کے آخر میں پیش رہا، لیکن نظیفاً پہ 2 زبر آ گئے۔ سار الحر شدیداً، تو الحر شدیدن تھا، تو یہاں الحر مبتدا تو ویسے ہی رہا، لیکن یہ شدیداً یہ منصوب ہو گیا۔ ساری مثالیں آپ دیکھیے: لیس التلمیذ غائبا، اصبح الضیف نائما، امسى العدو خائفا، اضحى محمود مفطرا، ظل المطر غزيرا، بات الطفل نائما، ما زال الرجل مريضا، ما دام الجو باردا۔ تو مبتدا خبر میں ان افعال نے یہ تبدیلی کی کہ خبر کو زبر دے دیا، نصب دے دیا، خبر کو منصوب کر دیا۔ تو وہی بتا رہے ہیں، البتہ خبر منصوب ہو گئی۔ ان افعال کے آنے سے مبتدا اور خبر کا نام بھی بدل گیا، یعنی اب ان کو مبتدا و خبر نہیں کہیں گے، بلکہ اب مبتدا کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہا جائے گا۔ اس کی ترکیب ہم کر رہے تھے: المطر غزیر، مطر مبتدا ہے کیونکہ جملے کی شروعات اس سے ہو رہی ہے، ابتدا میں ہے یہ جملے کے، اور یہ اس کی خبر ہے، لیکن اس کو کہیں گے ظل المطر، کہ المطر ظل فعل ناقص کا اسم ہے اور غزیرن ظل فعل ناقص کی خبر ہے۔ اس طرح سے تمام جملوں کی ترکیب ہوگی۔ ابھی نیچے مشق میں تمرین میں یہ بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ ان افعال کے آنے سے معانی میں بھی تبدیلی آ گئی، کیونکہ ان میں سے ہر فعل ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ مثلا کانا کے معنی تھا، کانا کے معنی تھا، چنانچہ اب کان البیت نظیفاً کے معنی یہ ہو گئے گھر صاف تھا۔ البیت نظیفاً تھا، گھر صاف ہے، کانا لگتے ہو گیا گھر صاف تھا۔ سارا کے معنی ہو گیا کہ